الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ ترجمہ کنز عرفان۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال رب، موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب سے غمزدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے اور ہمیں ان کی صحبت اور قرب سے بچا، اور یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ آیت قال ربی انی لا املک سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ بروں سے علیحدگی اچھی چیز ہے جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ بروں کی برائی سے نیک بھی بعض اوقات مشقت میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ ان نافرمانوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مقام طیہ میں قیام فرمانا پڑا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے سہولت میسر فرما دی تھی۔ اچھوں کی صحبت سے برے بھی فیض حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو مقام طیہ میں منہ و سلوہ ملا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے ملے، اور وہ لباس عطا ہوا جو اتنے عرصے تک نہ گلا نہ میلا ہوا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اللہ نے فرمایا، پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے۔ بنی اسرائیل کی بزدلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ ان پر مقدس سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی بنی اسرائیل اب مقدس سرزمین میں نہ داخل ہو سکیں گے۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے تقریباً 27 میل تھی اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ وہ سب اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے، جب شام ہوتی تو اپنے کو وہیں پاتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی، سوائے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام کے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو سرد اور سلامتی والا بنایا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصے زمین میں 40 برس آوارہ حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خلاف عادات میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا منہ و سلوہ عطا فرمایا، اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کیا جو جسم کے ساتھ بڑھتا تھا، اور ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت کیا کہ جب رخصت سفر اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر مارتے، اس سے بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور سایہ کرنے کے لیے ایک بادل بھیجا، اور میدان طیہ میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے 24 سال سے زیادہ عمر کے تھے، سب وہیں مر گئے سوائے یوشع بن نون اور کالب بن یوقان کے، اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا۔ اور کہا گیا ہے کہ طیہ میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبارین پر جہاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔